شگفتہ کلیو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چمن کے مہکتے مہکتے پھولوں اقبال کے شہینوں، آج کی گفتگو حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جب شادی ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، تو اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو ساری کی ساری اولاد جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، اعلان نبوت کیا، تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بھی پریشانی آتی قریش کی طرف سے، اہل عرب کی طرف سے، تو جب گھر آتے تو آپ اتنی تسلی دے دیتی کہ آپ کا سارا غم جو ہے وہ دور ہو جاتا۔ گویا کہ سب سے پہلا سہارا دینے والی جو اسلام کی جب دعوت دینی شروع کی، تو جو بھی پریشانی آتی تو پہلا سہارا دینے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پہلی وحی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی تو جیسا کہ حدیثوں میں مذکور ہے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فرشتہ آتا ہے جبریل علیہ السلام، تو عرض کرتے ہیں اقرا پڑھیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے کہنے سے پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے تو رب نے پہلے ہی پڑھا دیا ہے۔ تو برکیف فرشتے نے آپ کو پکڑا، سینے سے لگا کر زور سے دبایا، پھر چھوڑا، اسی طرح 3 مرتبہ پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھا۔ پھر آپ جب واپس گئے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات تھی جنہوں نے آپ کو سہارا دیا۔ آپ نے تسلی دی کہ آپ اتنے خیر خواہ ہیں، غریبوں کے ساتھ، بے سہارا لوگوں کے ساتھ اتنی خدمت کرنے والے ہیں، تو رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو برکیف جو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی تسلی دینے والی، بڑی محبت کرنے والی زوجہ محترمہ جو مومنوں کی ماں ہیں، ام المومنین، قرآن نے کہا کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ازواج ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ وصال فرما گئیں، وصال سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اور کوئی بھی نکاح نہیں فرمایا، آپ کے وصال کے بعد جو ہیں وہ نکاح فرمائے ہیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بڑا رشک کرتی تھی، کیونکہ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت بڑا کرتی تھی، اور جو محبت کرنے والی ہو اس کے سامنے کسی دوسری کا نام لیا جائے تو اس کو پھر بڑا رشک ہوتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اس کا نام کیوں ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیتے، آپ کا تذکرہ کرتے، تو اس وقت ان کو بڑا ہی رشک آتا۔ آپ ایک دن بول پڑی، غصے والی تھیں، جلال آ جاتا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام لیا تو جلال میں آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کا نعم البدل مل گیا ہے۔ یہاں تک کہ کہا کہ وہ بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں آپ، حالانکہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس کا نعم البدل عطا کر دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان کی عمر 40 سال پھر اس سے زیادہ ہوئی، تو اب آپ کو کنواری لڑکیاں جو ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری تھی، کنواری کے ساتھ شادی ہوئی، تو کہا کہ آپ کو اس کا نعم البدل مل گیا ہے، یعنی اچھا بدل مل گیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا نعم البدل نہیں مجھے ملا۔ طبرانی شریف کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کا نعم البدل مجھے نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ایسی خاتون تھی، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، جب لوگ مجھ سے دور ہو رہے تھے، بھاگ رہے تھے، وہ اس وقت ایمان لائی، سب سے پہلے وہ ایمان لائی، اور وہ خاتون نے اس وقت میری تصدیق کی ہے جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میری تصدیق کی۔ فرمایا کہ اس نے اس وقت اپنے مال سے ڈھارس بنائی جبکہ لوگ میرا مال جو ہے مجھے اپنے مال سے محروم کر رہے تھے، یعنی میرے اوپر، اسلام کے اوپر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے مال جو ہے وہ نشاور کر دیا تھا۔ مالدار تھی، بڑا مال تھا، گویا کہ جب وہ پیدا ہوئی ہیں تو سونے کا چمچ لے کر، یہ اپنا سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بڑا مال تھا ان کے پاس، تو وہ سارے کا سارا مال کہاں خرچ کیا؟ وہ اسلام کی راہ میں خرچ کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ مال جو ہے وہ خرچ کیا، اور فرمایا کہ مجھے کب اس کا نعم البدل ملا ہے؟ میری ساری اولاد جو ہے سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اس کا نعم البدل نہیں ملا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت فرماتے تھے، تو جس سے محبت ہو تو اس کا تذکرہ جو ہے وہ اکثر زبان پر رہتا ہے، اکثر ذکر جو ہے اسی کا رہتا ہے، کوئی بھی بات ہو گھوم گھما کے اسی کے اوپر آنی ہوتی ہے، جس کے ساتھ دل لگی ہو، جس کے ساتھ محبت ہو، اس کے اوپر وہ بات گھوم کر بھی آ جاتی ہے اور اسی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ زبان کے اوپر جس کسی اور کا نام لینا ہو تو نام اسی کا آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق دلوں ہوتا ہے، دل کی گہرائیاں جو ہے اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر آپ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز، اچھی چیز تحفے کے طور پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھجوائی جاتی تو آپ اس کو قبول کر کے فرماتے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی فلاں سہیلی کو دے کر آؤ، یہ اس کے گھر میں پہنچا کر آؤ، یہ چیز جو ہے یہ فلاں سہیلی کو دے کر آؤ، کیونکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی
عنہا کے ساتھ محبت کرتی تھی، سہیلی اس کے ساتھ محبت کرتی تھی، اس لیے اس کو دے کر آؤ۔ یعنی اتنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیال فرماتے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو عورت آ رہی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے ہاتھوں میں برتن ہے، جو برتن لے کر آ رہی ہے اور اس کے اندر سالن اور کھانے کی چیزیں ہیں، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ جو لے کر آ رہی ہیں ان کو اللہ عز و جل کی طرف سے اور میری طرف سے سلام عرض کرنا، میری طرف سے بھی سلام کہنا اور خالق کائنات کی طرف سے بھی سلام کرنا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مرتبہ نہیں سلام آیا، بھی ایک ہی مرتبہ آیا ہو سلام نہیں، کئی مرتبہ سلام آیا ہے۔ یہ دو حدیثیں تو میں آپ کو سناتا ہوں کہ پہلی حدیث تو یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، جبریل آئے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا برتن لے کر آ رہی ہیں، تو جبریل علیہ السلام آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ جو خاتون آ رہی ہیں اس کے ہاتھ میں برتن ہے، اس کے اندر سالن ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، رب اور میں ان کو اوپر سلام بھیجتا ہوں، ہمارا سلام جو ہے وہ عرض کر دو، ہمارا سلام دے دو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام دیا، اور ساتھ ہی جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جنتی محل کی بشارت بھی دے دو جو بہترین موتیوں سے بنا ہوا ہے، اس محل کی بشارت دے دو، اس کے اندر نہ تو شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف دہ چیز ہوگی، وہ اتنا خوبصورت سکون دہ ماحول اس کے اندر ہوگا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی بخاری مسلم کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھیں۔ ایک روایت ہے کہ آپ آ رہی تھیں، اب دوسری روایت میں ذکر کر رہا ہوں کہ سلام ایک مرتبہ نہیں آیا، کئی مرتبہ آیا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ موجود تھی، وہاں پر بیٹھی تھی، جبریل آتے ہیں اور آ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اور میری طرف سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام پیش کر دیں۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل جو ہے وہ سلام بھیجتا ہے اور جبریل سلام بھیجتے ہیں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے جواب دیا، بے شک سلام اللہ، یعنی سلام اللہ ہی ہے، اور جبریل علیہ السلام پر بھی سلامتی ہو، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلامتی ہو، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ اب یہ دوسری حدیث مبارکہ میں اتنے الفاظ جو ہیں وہ زائد ہیں، ایک تو موجود تھیں، دوسرا انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جبریل پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی یا رسول اللہ سلامتی ہو، اور آپ پر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور برکتیں بھی ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا کثرت سے ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور آپ کی چیزوں سے بھی محبت تھی۔
یہ حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد شریف کی، جب جنگ بدر میں قیدی قید کر لیے گئے اور اس میں ابو العاص جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لگتے جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند تھے، وہ بھی قید ہو کر آ گئے جنگ بدر سے، وہ بھی قید ہو کر آئے۔ اب ان کو کہا کہ اب جو فدیہ جو ہے نا اتنا اتنا وہ دو اور پھر تمہیں آزادی ملے گی۔ مشورہ ہو گیا بھی اتنا اتنا ان سے فدیہ لے لو، جن کے پاس نہیں ہے ان کو کہو کہ وہ 10 لوگوں کو تعلیم دیں، سکھائیں۔ اب وہ تعلیم کون سی تھی؟ میں نے پہلے بھی 1-2 مرتبہ ذکر کیا، تو وہ تعلیم یہ قرآن کی نہیں تھی، قرآن مجید کی تعلیم نہیں تھی، کیونکہ وہ تو قرآن جانتے ہی نہیں تھے۔ ان کو یہ تعلیم تھی کہ ان کو لکھنا سکھاؤ اور ان کو دوسرے ممالک کی جو بولیاں ہیں وہ ان کو سکھاؤ، تاکہ دوسرے ممالک میں جب یہ صحابہ اکرام جائیں وہاں پر جا کر ان کی زبان میں اپنے مسائل جو ہیں وہ پیش کریں، قرآن مجید فرقان حمید ان کی زبان میں اسلام کو پیش کریں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کی بات کا اثر کریں اور ان کی بات پر عمل کر کے مسلمان ہوں۔ تو یہ تعلیم سکھانا تھی، لکھنا پڑھنا سکھانا تھا، حساب و کتاب سکھانا تھا۔ تو وہ کچھ جن کے پاس نہیں تھا کہ 10 لوگوں کو حساب کتاب سکھا دیں، باقیوں کو کہا کہ آپ کے پاس پیچھے مال پڑا ہوا ہے وہاں سے مال منگوا لیں۔ اور جب وہ مال آیا اہل مکہ سے، اس میں کیونکہ ابو العاص بھی تھے اور ان کی بیوی پیچھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت زینب۔ آپ سوچیں گے کہ اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں تھے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے بھی کیا ہوا تھا، لیکن اس وقت اسلام میں ابھی یہ ممانت نہیں تھی، منع نہیں تھا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت ایسی کی تھی کہ اپنے خامند کا خاص خیال رکھنا ہے، جو اس کا حکم ہو اس کے مطابق چلنا ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ میرا خامند پکڑا گیا ہے، اب اس کے لیے فدیہ دینا ہے۔ اس نے اپنا ہار جو ان کو جہیز میں دیا گیا تھا، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا اور آپ نے ان کو جہیز کے اندر دیا، تو وہ اس نے اپنا ہار اور جو بھی مال تھا وہ اس نے کفار مکہ کے اس فدیے کے اندر وہ بھیجا جمع کر کے۔ جب وہ مال آیا تو ابو العاص کا جو فدیہ بھیجا گیا تھا اس کو الگ جب کیا تو وہ اس کے اندر وہ ہار تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ اس ہار کو دیکھا تو آپ خاموش ہو گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا مشورہ ہو تو میں یہ ہار واپس نہ کر دوں، یہ فدیہ واپس نہ کر دوں، بغیر فدیے کے ان کو چھوڑ دوں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مرضی ہے، آپ جس طرح چاہے کریں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شرط یہ رکھی کہ آپ جب میری بیٹی ملنا چاہے یا ہم ملنا چاہیں تو آپ ان کو منع نہیں کریں گے، آپ ان کو روکیں گے نہیں، اور یہ فدیے کے جو طور پر یہ ہار آیا جو مال آیا ہے ہم اس کو واپس کرتے ہیں، یہ میری بیٹی کو دے دیا جائے۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہار واپس کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی والدہ کا وہ ہار تھا، وہ فدیے میں رکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ ہار تھا جو فدیے کے طور پر آیا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو واپس فرما دیا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں زمین پر، تو آپ نے 4 لکیریں کھینچی، 4 کسی چیز کے ساتھ نہ اوپر لکیریں لگائیں، انگلی کے ساتھ لگائیں، وہ اس کو خط کہتے ہیں، خط کھینچے 4، اور صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اب وہ دیکھنے میں تو لکیریں تھیں، کوئی صحابی یہ بھی کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ یہ تو خاطی کھینچے ہیں، لکیریں ہیں۔
لیکن صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ اس کے اندر بھی کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی کوئی راز ہے۔ یہ دیکھنے میں تو خالی لکیریں نظر آتی ہیں، دیکھنے میں خالی خط نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ بات ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں کہ اس کو جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اور ویسے بھی صحابہ کرام کے اندر یہ ادب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ پتہ بھی ہوتا تو جواب نہیں دیتے تھے۔ ایک موقع جب حج کا موقع تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج جانتے ہو کون سا دن ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ ذوالحجہ 10 ذی الحجہ ہے، جمعے کا دن تھا۔ صحابہ کرام جانتے تھے، کہا کہ آج کون سا دن ہے جانتے ہو؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ صحابہ نے ذہن میں سوچا کہ شاید آج جمعے کا دن کوئی بدل جائے، شاید آج جو حج کا دن ہے اس کا کوئی اور نام رکھ دیا جائے، 10 ذی الحجہ کو کوئی اور نام دے دیا جائے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اسی طرح خط جب کھینچے نا تو کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، یہ 4 جنت کی بہترین عورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، دوسری حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسری حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 جنت کی بہترین عورتیں ہیں۔ فرمایا یہ مریم بنت عمران جو ہے یہ اپنے دور کی بہترین عورت تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اپنے دور کی سب عورتوں سے افضل عورت تھی، یعنی بہترین عورت تھی۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے، اور آپ کی سیرت بیان کی ہے جو میں نے حدیثوں کے پیش نظر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما